والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم في القلب فذاك علم نافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم او كما قال عليه الصلاة والسلام. اے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر وہ مبارک عالی عظیم محنت دعوت اور تبلیغ کی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ وہ محنت ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج اور زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، عبادت اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی دعوت اللہ کا حکم ہے، تبلیغ اللہ کا حکم ہے اور تاکیدی حکم ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں اس تبلیغ کو، اس کام کو انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن مقدس میں نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے جو لفظ بیان فرمایا، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اور خاص طور پر اس امت کے علماء اور طلباء کے لیے وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن میں جو نبیوں کے لیے بیان فرمایا۔ اس لیے نبیوں والا درد، نبیوں والا غم، نبیوں والی فکر ایک ایک طالب علم میں ہونی چاہیے، ایک ایک عالم میں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو چنا چھانٹا منتخب کیا، نوح کو چنا چھانٹا منتخب کیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منتخب کیا۔ تو جو لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے، جو لفظ آدم علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے، جو لفظ نوح علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے، وہ لفظ قرآن میں میرے اور آپ کے لیے ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، جس لفظ سے اللہ نے نبی کو پکارا، اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں 22ویں پارے میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، اصطفینا من عبادنا، اپنے منتخب بندوں کو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے استعمال فرمایا، وہ لفظ اس امت کے لیے استعمال فرمایا، اور خاص طور پہ اس امت کے علماء کے لیے، اس امت کے طلباء کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے، ایسے ہی علم کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتے ہیں، چھانٹتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے گاؤں میں، کتنے بچے ہیں ہمارے گاؤں میں، کتنے رشتہ دار ہیں ہمارے ہم سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار، مالدار، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ناظرہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، حفظ کرنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، تجوید کرنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، نحو صرف پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ قرآن حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں منتخب کیا، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جس طرح نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے، اسی طرح اہل علم کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، چھانٹتے ہیں، منتخب کر کے پھر اپنا علم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بڑا فضل بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ نہیں، بڑی کار نہیں، بڑے اسباب اور چیزیں نہیں، بڑا فضل، بڑا علم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم کتاب کو نور بناتے ہیں، اور وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم اس نور کو جس کو چاہتے ہیں
اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، اس نور کے ذریعے، اس علم کے ذریعے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ علماء نے فرمایا جس طرح نبی کو نبوت سے پہلے تفصیلی علم نہیں ہوتا ہے ایمان کا، تفصیلی علم نہیں ہوتا ہے کتاب کا، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، یعنی تفصیل نہیں جانتے تھے کتاب کی، تفصیل نہیں جانتے تھے ایمان کی۔ نبوت کے بعد تفصیل اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو سمجھاتے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے ایمان تفصیلی کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے تفصیلی کتاب کیا ہے، جیسے ہم نہیں جانتے تھے نورانی قاعدہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے ہم کا پارہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے ادغام کیا ہے اور اخفا کیا ہے اور اظہار کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے تنوین کیا ہے اور تشدید کیا ہے، ہمیں خبر نہیں تھی نحو کی اور صرف کی، کسی چیز کا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا تفصیلی کتاب اور تفصیلی ایمان، بلکہ آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی۔ آپ کو کیا بھی نہیں تھی؟ بولو، امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، قرآن دیا جائے گا۔ جیسے ہمیں چند سالوں پہلے خبر بھی نہیں تھی کہ ہم ناظرہ پڑھ لیں گے، حافظ ہو جائیں گے، قاری ہو جائیں گے، عالم ہو جائیں گے، مفتی ہو جائیں گے، داعی ہو جائیں گے، مبلغ ہو جائیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، کوئی امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے علم کا، دین کا کام لیں۔ ایسے ہی آپ کو بھی کیا نہیں تھی؟ کیا نہیں تھی؟ بولو، امید نہیں تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ 20ویں پارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، آپ کے رب کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے آپ کو اتنی بڑی کتاب، لا شک لا ریب، قرآن مقدس عطا فرمایا۔ اب کتاب مل گئی، اب قرآن مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، آپ کافروں کے مددگار مت بننا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی تبلیغ چھوڑ کر، اس کتاب کی تعلیم چھوڑ کر، اس کتاب کی تعمیل چھوڑ کر، اس کتاب کو پھیلانا پہنچانا چھوڑ کر، اس کتاب کو سکھانا سمجھانا چھوڑ کر، اس کتاب کے عمل کو چھوڑ کر آپ کافروں کے مددگار مت بننا۔ کافر چاہتے ہیں تبلیغ نہ ہو، کون چاہتے ہیں؟ ارے کون چاہتے ہیں؟ کافر چاہتے ہیں تبلیغ نہ ہو، کافر چاہتے ہیں تعلیم نہ ہو، کافر چاہتے ہیں عمل نہ ہو۔ فرمایا تبلیغ چھوڑنا، تعلیم چھوڑنا، تعمیل چھوڑنا، یہ کافروں کا مددگار بننا ہے، یہ مشرکوں کا مددگار بننا ہے، یہ نافرمانوں کا ساتھی بننا ہے۔ اگر تم نے تبلیغ چھوڑ دی، اگر تم نے تعلیم چھوڑ دی، اگر تم نے تعمیل چھوڑ دی، تو تم نے کافروں کی مدد کر، اس کی مدد کی، اللہ کی مدد نہیں کی تم نے، اللہ کے نبی کی مدد نہیں کی تم نے، قرآن کی حدیث کی مدد نہیں کی تم نے کافروں کی مدد کر دی تبلیغ چھوڑ کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کی تبلیغ سے، اللہ کی آیات کی تعلیم سے، اللہ کی آیات کی تعمیل سے تمہیں کوئی روک نہ سکے، یعنی لوگ روکیں گے تمہیں، تم ان کے روکنے سے قیامت ہو جانا، رک مت جانا۔